الإسلام ومبادرتكم المال قبل علوله بالعمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع لازم المشاهدة على الله عباد الله فإن كل عيب في الدنيا إلى بلاء. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. جمع دین اور انس کو خلق کیا اس لیے کہ وہ پوری عبادت کرے. تو اللہ نے محترم آج کا دن جو روز جمعہ ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام یہ حضرت صحابت کی تاریخ ہے امام سے مشہور ہے لہذا جو ہے آپ کی خدمت میں اپنی مبارکباد مناسبت سے پیش کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام کی زندگی کے جو حالات جو دور کے زمانہ گزرا یا امام کی دعاؤں کا مجموعہ جو کیفیت عاملہ کیفیت سجادیہ کا مجموعہ اور امام نے یہ بتایا صرف جو ہے یہ دعائی نہیں ہے بلکہ یہ ظالموں کے خلاف احتجاج بھی ہے مناجات ہے دعا ہے. اس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرے یہ تمام چیزیں ہیں. اور اگر اس سلسلے سے اگر انسان بیان کرنا چاہے تو مختصر سے وقت میں ایک گھنٹے کی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ امام نے جو فرمایا اور جیسا کہ خود یہی دعا ہے جو صحیح ہے حاملہ ہے ایک مجموعہ جملہ فارسی میں ہے ایک سنت تعلیم کو بھیجا عالم جب پڑھا مطالعہ کیا بار بار ہے وہ تجویز کرنے لگا کہ ایسی چیز کہ آج تک جو ہے ہمارے دست خانے کی ہے یہ چیز جو ہے آج تک ہمیں دستیاب نہ ہو سکی مل نہ سکی. اور جیسا اس میں کلام ہے کہ جو خالق خدا سے کمتر اور مخلوق سے پلٹ کر ایسا کلام. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے ان کلمات پہ دعاؤں پہ غور کرے کہ ہر اس پہ جو چوتھے امام نے فرمایا ہر بات ہے دعا کے سلسلے سے ہے دیگر مناجات ہے اور کوئی جو ہے اس میں توبہ کی بھی دعا ہے اس کا نام ہی ہے دعائے توبہ وہ بھی جو ہے معاملہ میں موجود ہے تمام چیزیں ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس پہ عمل کرے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اور اس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دیکھیے توبہ یہ نہیں ہے اسے جو ہے ہاتھ ادھر ادھر گھما دے تو بس یہ سمجھ لے کہ یہ توبہ ہے. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ انسان جو ہے شرمندہ ہو جائے احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے پشیمان ہو جائے غلطی ہوئی یہ سوچ لے شرمندہ ہو جائے کہ ہم نے جو ہے پروردگار کی نافرمانی کی ہے. اگر جو ہے احساس ہو جائے شرمندہ ہو جائے تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہی جو ہے توبہ ہے. معلوم ہوا کہ نہ شرمندہ ہے نہ پشیمان ہے احساس ہے پھر جو ہے اگر ہاتھ ادھر ادھر گھمائے تو پھر یہ جو ہے توبہ نہیں ہے. اور آیت میں یہاں تک ہے کہ اگر جو ہے دل سے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو جو اس نے گناہ کیا پروردگار جو ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی گناہوں کو ختم کر اور فرشتے جو ہے اس طریقے سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ خبر نہیں ہے. ایسی بات ہے کہ پروردگار جو ہے وہ آتا ہے گناہوں کو
सुभाता है इंसान को। लेकिन यही इंसान जब हद से ज्यादा तजावुज करता है तो फिर आप देखें तो फिर उसके गुनाह जो है आशकार होने लगते हैं। तो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार जब उसके गुनाहों को परवरदिगार जब उसके गुनाहों को अच्छी तरीके से छुपाता है, पर्दा डालता है, तो फिर यही इंसान जो है मकरूर हो जाता है, रोज करने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इंसान अमल अंजाम दे रज़ाए परवरदिगार के लिए, जो भी काम हो रज़ाए परवरदिगार के लिए हो, तो फिर वो अमल जो है इबादत है। अगर जो है रज़ाए परवरदिगार के लिए न हो, अगर इसलिए हो कि लोग तारीफ करें, रज़ाए परवरदिगार के लिए न हो, और अब ये गलत मौजूद है, इंसान की फितरत में भी चीजें पाई जाती है। इंसान ये चाहता है कि अगर हमने ये अमल किया है तो लोग जो है उसकी तारीफ करें। बहरहाल ये गलत मौजूद है, इसमें भी हदीसें हैं ने फरमाया। तो बहरहाल जो भी इखलास के साथ रज़ाए इलाही के लिए जो भी अमल अंजाम देगा वो अमल जो है काबिल कबूल है। इसलिए रवायत ये है कि अगर जो है इखलास के साथ तमाम चीजों से बड़ी हो, सिर्फ जो है उसके ज़हन में परवरदिगार हो, उसके साथ जो है अगर 2 रकात नमाज पढ़ ले तो फिर उसके दिल से जो है हिकमत फूटने लगती है और फिर वो जो है ज़बान से जाहिर होने लगता है। अगर जो है इस तरीके से अंजाम दे, और जाहिर सी बात है कि अब आप देखें कि इंसान अगर इबादत अंजाम देता है और खास तौर से उसकी इबादतें हैं कि इंसान अंजाम दे रहा है, मालूम हुआ कि ज़हन जो है कहीं और है, जिस्म तो मौजूद है सामने, लेकिन उसका ज़हन जो है यहाँ नहीं है, आज जो गर्दिश करता रहता है। इसीलिए ये है कि हमेशा जो है परवरदिगार उससे ज़हन में हो। अब आप देखिए ऐसा इंसान नमाज पढ़ता है, अब नमाज पढ़ रहा है, जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम का वो मकाम, वो मंजिलत है, नमाज तीर निकल जाए खबर हो, उस मंजिल तक ये जो है इंसान जो है नमाज की वजह से मुबारक इस तरीके से के साथ जो है ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल बात चीजें ऐसी जो सिर्फ जो है वो अहले मासूमीन अलैहिस्सलाम का वो काम है। तो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, अबू हमजा शुमारी रवायत करते हैं, उनसे जो है चौथे इमाम ने कहा कि जो भी खुशू के साथ, हुजूर क़ल्ब के साथ नमाज पढ़ेगा वही नमाज जो है वो काबिल कबूल है। तब जो है अबू हमजा शुमारी ने कहा, मौला अगर ये मसला है फिर हमारी नमाज का क्या, हमारी नमाज का क्या होगा? कि जब हम नमाज पढ़ते थे इमाम ने फरमाया कि देखो घबराओ नहीं, जो कोताहियां रह जाती है तो परवरदिगार जो है उसे नवाफिल के जरिए पूरा कर देता है। देखिए नवाफिल जो नमाजें हैं, या सुबह से पहले या दोपहर से या असर से या मगरिब के बाद या जो है इशा के बाद, ये जो नवाफिल है तो देखिए इसमें जो है जब्र नहीं है, और जो वाजिबात नमाज है जो पढ़ाना है जो पढ़ते हैं उसमें जब्र है, पढ़ना है आपको, लेकिन मुस्तहबात जो है इसमें जब्र नहीं है। तो अब अगर मुस्तहबात को अंजाम देगा तो इसका असर और होगा। लेकिन ऐसा न हो कि कभी देख लिया नवाफिल, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कभी एक नमाज में पढ़ लिया कभी 10 दिन नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। नहीं, अगर जो है अगर मुस्तकिल जो है वो पढ़ रहा है तो फिर उसका असर जो है कुछ और होगा। ये जो इबादत है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है हुजूर क़ल्ब के साथ अंजाम दे। जैसा कि रवायत में ये भी मिलता है कि ये शख्स था चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इस जमाने में इसने जो है नमाज
جلدی جلدی پڑھی کہ وہ جو ہے قنوت لمبائی تمام چیزیں جو ہے یہ جو ہے نماز کے لیے ہے، لیکن ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے۔ نماز کی نماز اس کی آداب الگ ہے، اور اس طریقے سے جو تو دے رہا ہے قنوت کو تمام چیزیں دوبارہ وہ مقام الگ ہے۔ تو دیکھا کہ جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اور جنت میں چلے جائے، اور جنت میں جو ہے ایک نہیں بلکہ 4 سال دونوں سے شادی ہو جائے۔ دعا کر رہا ہے، تو جب دعا کر چکا امام نے بلایا، ادھر آؤ، امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے کہا کہ حق نظر جو ہے بہت کم دے رہے ہو، اور ایک وقت میں 4 شادی کرنا چاہ رہے ہو۔ دیکھیں یہ جو ہے یعنی یہ عبادت اس طریقے سے عجابیہ تو بہرحال عبادت پہ جو وہ ہے مفہوم ہے، تمام چیزیں جو ہے امام معصومی علیہ السلام نے ظاہر کیا۔ ایک شخص چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کا نام جو ہے قاسم تھا۔ تمام چیزیں نماز عشاء و نوافل اور دیگر جو ہے نماز کے سلسلے سے اس نے دریافت کیا، تمام چیزیں جو ہے پوچھا، اس سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ابتدائی نماز کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اب پھر اس نے کہا کہ قرآن نماز کیا ہے؟ امام نے کہا کہا حضور نماز کیا ہے؟ امام نے کہا کہ سجدات کی طرف نظر ہو۔ اور تحریر نماز کیا ہے؟ امام نے کہا کہ تکبیر۔ تحریر نماز کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ برقرار رہنا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جوہر نماز کیا ہے؟ امام نے کہا تسبیحات کا پڑھنا۔ کہا آخر نماز کیا ہے؟ کہا تعقیبات۔ کہا کمال نماز کیا ہے؟ کہا محمد اور آل محمد کے صلوات پڑھنا۔ فرمایا کہ قبول نماز کیا ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت سے محبت کرنا اور ہمارے دشمنوں سے یہ جو ہے کمال نماز ہے۔ اور امام معصومین علیہ السلام نے ذکر کیا، اور خود جب ایک شخص چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ کھولنا کھول کے چار کھولے کے کیوں کے ہوئے؟ ایسے ایسے سوالات ہوتے تھے، امام معصومین علیہ السلام جواب دیتے تھے۔ جب چوتھے امام سے سوال کیا تو امام نے کہا چوتھے آسمان کے بیت معمور جو ہے وہ کھلنا ہے 4 کھولے کا، اور آپ وہ ہے نا تکبیر، اور اس کے بعد تسبیح، تحلیل اور تبہیر۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ۔ یہی جو ہے تسبیحات اربع ہے، اللہ کے ناموں میں سے یہ جو ہے جو تسبیحات اربع جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس لیے چوتھی رکعت میں امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ بیت المعمور جو ہے چوتھے آسمان کے 4 کھولے کا جو بولنا ہے، لہذا جو اسی طریقے سے خانہ کعبہ بھی یہ بھی بولنا ہے 4 کھولے۔ دوبارہ اس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ذکر کیا، بیان کیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَسْتُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، وأفرض أن قادر القادر وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت الرحمة وعلم سبحان من لا يزداد ولا معاشر الواد إلا كلام
أن لا إله إلا هو الحي والعباد ونشهد أن محمدا نبيه وسيد المرسلين والمرسلين وعسى رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اسلام نے فرمایا کہ ٹکڑا اور رمضان محترم جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے شیعہ ہے، تو جب اہل بیت کا غم ہوتا ہے ہم سوال ہوتے ہیں، اور جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ امام سے منسوب ہے، اور یہ جو ایام چل رہے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، تو اگلے جو ہے اس خطبے کو اسی پہ مقدم کیا ہے، عام جو ہے اس کو مقدم کیا ہے کہ جو ایام شہزادی سے منسوب۔ اب رہا سوال یہ کہ بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ آیا شہادت کی تاریخ 13 ہے یا 3 ہے، جماعت ثانی 3 ہے۔ اب جو ہے آج یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ایک دن جو ہے ہم منا لیا جائے، دوبارہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن یہی سوال چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام خدمت میں وہ ایک شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے دادا کی جو شہادت تھی وہ جو ہے تاریخ کون ہے، یا مثلا جو ہے یہ تاریخ ہے 13 ہے، یا مثلا جو ہے 3 ہے۔ تو امام نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ امام نے اس سے سوال کیا۔ چھٹے امام نے فرمایا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ شب قدر جو ہے کس تاریخ کو، شب 19 ہے یا شب 21 ہے یا شب 23 ہے؟ اس نے کہا کہ مولا یہ تو نہیں بتا سکتے۔ تو امام نے کہا کہ قرآن صامت کا جو نزول کا وقت ہے جب وہ تمہیں نہیں معلوم، تو قرآن ناطق کے واپسی کا جو وقت ہے یہ کیسے معلوم؟ قرآن صامت کا معلوم نہیں۔ تو یعنی مختصر یہ کہ گویا کہ امام یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام جو ایام جو دن ہے شہزادی کا ہم منایا جائے، شہزادی کا جو ہے ذکر ہو۔ اب جو ہے ایک سوال یہ ہے کہ آیا شہزادی کی قبر کے سلسلے سے، اب دیکھیں اس میں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ایسا ذکر نہیں ملتا ہے جہاں قبر پیغمبر ہے، لیکن علماء اعلام نے انہوں نے جو ذکر کیا ہے، جو بہرحال نتیجہ نکالا ہے، تو ان کا یہ ماننا ہے علماء اعلام کا، بیت نے یہ بات نہیں کہی، ان کا یہ ماننا ہے کہ جہاں پیغمبر کی قبر ہے، اور بہرحال اس کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ لمبائی تقریباً جو ہے 5 میٹر، چوڑائی تقریباً جو ہے 4 میٹر، یہ جو ہے تقریباً ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب شہزادی کو میراث نہیں دیا گیا اس لیے کہ آپ کا حق نہیں ہے، تو زوجہ کا تو بہرحال حق نہیں ہے۔ جب جو ہے بیٹی کو نہیں دیا جا سکتا کہ حق نہیں ہے، تو پھر جو ہے شریعت کے روپ سے جو ہے
دیکھا جائے تو بیوی کا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں جو علماء نے عفو کیا ہے کہ انسان کو دفن کر دیا جائے، بہرحال وہ جو ہے یہ ہے کہ جوائے پیغمبر میں یہ دفن ہے وہ دفن ہے، شریعت کے روح سے جو ہے یہ ظاہر نہیں ہے۔ لیکن جو ہے آغائے بہبہائی انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کا عاشق تھا، اور اس نے جو ہے اپنے مذہب کو ظاہر نہیں کیا، اور اس نے جو ہے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر دی۔ اسی عیسائی لڑکی سے شادی ہو گئی اور اتفاق سے جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، اور عیسائی جو اپنے رسم و رواج کے مطابق جو ہے تمام زیورات کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ اب جو ہے اسے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم کیوں نہ قبر کھود کر بیوی کو کربلا میں لے جا کر دفن کر دیں۔ اب جب یہ شخص گیا اور جانے کے بعد جب قبر کھودتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی موجود نہیں، وہاں پہ جو ہے ایک شخص ہے، داڑھی ہے، ایک شخص جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب جو ہے اس سے جو علماء اس کی بنیاد پہ جو ذکر کرتے ہیں، اور خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، امام بھی جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی انسان کہیں بھی دفن ہو تو بہرحال اگر جو ہے نیکوکار ہے، ابرار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس جوار میں ہو وہاں رہے گا، لیکن اگر نیکوکار نہیں ہے، اشرار ہے، تو پھر اسے جو ہے وہاں پہنچا دیا جائے گا جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اور جو ہے اس کے بارے میں یہ کہ فرشتہ جو فرشتہ ہوتا ہے، فرشتہ مقابلہ جو منتقل کرتا ہے جسم کو ادھر سے ادھر جو منتقل کرتا ہے، امام محمد جواد علیہ السلام سے روایت یہ ہے کہ ایک شخص امام کا عاشق تھا، امام کے ساتھ رہتا تھا، لیکن جو ہے اس کے عزیز و اقارب یہ چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے چلا جائے، بہت مجبور کیا، اس نے امام سے ذکر کیا تو امام نے کہا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، جو بھی ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے، جو بھی شیعہ ہوتا ہے، اسے کہیں بھی دفن کیا جائے ہم اسے جو ہے اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ فرشتے جو ہے اسے منتقل کر دیتے ہیں، اگر جو ہے اس قابل ہے، نیکوکار ہے، اس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، تو پھر فرشتے جو ہے پروردگار کا حکم ہوتا ہے اور اس حساب سے اسے منتقل کر دیتے ہیں۔ یا مثلا جو ہے خود آپ دیکھیں کہ علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو تحریر کیا ہے کہ بغدادی میں جب حاکم تھا اور اس کا ایک وزیر مر گیا، جب وزیر مر گیا تو قاسمین کے خادم سے یہ کہتا ہے اسے جو ہے حرم میں دفن کر دو۔ حرم حاکم تھا، حاکم اور وزیر کا مسئلہ تھا، اسے جو ہے دفن کر دیا گیا۔ تو حرم کے خادم نے یہ دیکھا کہ ساتویں امام خواب میں دیکھا آئے ہیں، امام پہلے سے جلدی ہٹاؤ یہاں سے، اور جو بیدار ہوا جانے کے بعد حاکم سے بادشاہ سے کہا، بہرحال اس کا وزیر تھا کہ ہوا کی بات سب کو معلوم نہ ہو، اب جو ہے رات میں گئے اور جانے کے بعد قبر کھولا، بہرحال نکالا جائے، جب قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا، صرف جو ہے خاک ہے، صرف جو ہے راک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اس قابل ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، تو پھر جو ہے اس جوار میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ جوار میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس قابل نہ ہو تو پھر سمجھ جائیے آپ کہیں بھی ہو، جوار پیغمبر میں بھی ہو، تو پھر جو ہے اسے فرشتے جو ہے وہاں سے
ہٹا دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں۔ تو روایات میں بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا جو ہمارے چاہنے والے ہیں کہیں بھی ہو حالات یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور شافعی سنت کے آدمی تھی، شافعی اور وہ بھی جو ہے انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے انہوں نے یہ نقل کیا ہے، اور وہ بھی جو ہے پانچویں امام سے نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم وہ نقل کرتے ہیں، پیغمبر اکرم روز محشر ہے اور جو ہے حوض کوثر ہے، لیکن کچھ جو ہے شیعوں کو ہٹایا تھا، روکا جا رہا ہے ادھر سے چلے جاؤ۔ تو اب وہ نقل کرتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا، پیغمبر اکرم کے آنکھوں سے آنسو جاری، قدرت کی آواز آئی، پیغمبر کیا مسئلہ ہے؟ تب جو ہے پیغمبر نے فرمایا یہ جو ہے علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے شیعہ ہے، لیکن جو ہے انہیں حوض کوثر سے روکا جا رہا ہے، دور ہٹایا جا رہا ہے۔ تو پھر آواز آئی کہ پیغمبر آپ گھبرائیے نہیں، اگر جو ہے عمل میں تھوڑا بہت ہے کوتاہی رہ جائے تو پھر جو ہے انہیں روکا نہیں جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل جو ہے بہت اہم ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اور اگر عمل انجام دے رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے کامیاب ہے۔ تو اب جو ہے یہ حدیث میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جس نے بھی میری ذریت کو، یعنی اگر جو ہے بال کو بھی اذیت پہنچایا تو پھر جو ہے اس پہ پروردگار کی بھی لعنت ہے، اور زمین اور آسمان میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے جو ہے ان پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ تو اب آپ غور کریں، حدیث جو ہے آپ کے پیش نظر ہے، رسول اسلام نے کیا فرمایا، یہ حدیث کو سنیے آپ نے، جو بھی جو ہے اگر بال کو بھی اذیت پہنچائے، ایسی بات ہے کوئی تھا، دیکھیے اہم چیز یہ ہے کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچانا ہے، کبھی جو ہے کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ روایت میں بھی ہے کہ اگر جو ہے کسی کو اذیت پہنچائے گا تو پھر جو ہے اس کا نیک اعمال جو ہے اس کے کھاتے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، اس کا گناہ جو ہے ادھر منتقل ہو جائے گا۔ اگر جو ہے کسی کو اذیت پہنچایا ہے، یہ حدیث ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ جو ہے عمل منتقل ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ تو اب یہ حدیث ہے، رسول اسلام نے فرمایا فاطمہ تفاضل منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جو بھی شہزادی کو اس نے بھی یہ پہنچایا، اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر اکرم اس نے اذیت پہنچایا، وہ بھی اذیت پہنچائے گا، اس نے بھی اذیت پہنچائی ہے، تو پھر جو ہے اس کے اللہ کی بھی لعنت ہے، اور زمین آسمان میں جتنے افراد ہیں سب کے جو ہے ان کے لعنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں مسلمان جو ہے دنیا والے آنکھ بند کیے ہوئے، اور وہ جو ہے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ معلوم ہو سکے شہزادی زہرا کا قاتل کون ہے، یعنی جو ہے شہزادی زہرا کے قاتل کو تلاش کرنا چاہیے، لیکن جو ہے دنیا والے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں، نہیں چاہتے کہ زہرا کا قاتل معلوم ہو۔ تو اب آپ دیکھیں اندازہ لگائیں، جیسا کہ ابن ابی الحدیث یہ اہل سنت کے آدمی جی یہ جو ہے لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہو چکا
رسول اسلام یہ چلے گئے، کچھ افراد جو ہے مکے میں رہ گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے مولا علی سے کہا جو بھی افراد ہیں یہ لے کر مدینے آئیے۔ اب جو ہے جب مدینے لے کر مولا کائنات آنے لگے تو اس میں جو ہے ایک شخص تھا عباد بن اسود، یہ شخص تھا۔ تو اب جب لے کر جانے لگے تو اس نے اذیت پہنچائی، ہلایا اس طریقے سے اذیت پہنچایا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی ایک بھانجی تھی اور ان کا نام زینب تھا، اور ان کے شکم میں جو ہے ایک بچہ تھا۔ جب اس نے اذیت پہنچائی تو پھر وہ بچہ جو ہے اور جب پیغمبر اکرم کو خبر ملی اور جو فتح مکہ ہوا، جب پیغمبر اکرم کو خبر ملی تو پھر پیغمبر اکرم نے 3 اعلان کیے۔ اس موقع پہ 3 اعلان کیا۔ ایک تو اعلان یہ کہ جو حرم میں آ جائے گا اس کے لیے پناہ ہے، اور یہ کہ چلا جائے گا اس کے لیے۔ اور تیسرا اعلان یہ کیا کہ عباس جہاں کہیں بھی ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ کیا عباد بن اسود یہ وہی شخص ہے جو زینب نام تھا، کی جو بھانجی تھی، میں بچہ تھا، اور وہ جو ہے عاقب ہو گیا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ جہاں کہیں مل جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ یقینا جنہوں نے جناب محسن کی شہادت کے اسباب کو فراہم کیا ہے، اگر پیغمبر اکرم ہوتے تو رسول اسلام جو ہے ان کے خون کو گواہ کرا۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایام ہے اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے اور جو پیغام دیا، جو شہزادی کی بات ہے، اگر انسان جو ہے غور کرے اور زیادہ اضافہ ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں۔ یہ دعا ہے پروردگار ہم سب کو بسم اللہ اللهم صل على سيدنا المرسلين وشفيع المرسلين نبينا محمد وعلى إمام المسلمين وقائد المهاجرين والمؤمنين عليهم صلوات الله عليه سيدنا الشافعي عليه وسلم النبي سيدنا محمد رسول الله صلوات الله عليها والحسن المصطفى والحسين شهيد كربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن عفان وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا اللهم
تقبلنا مع الدولة تقبلنا مع النعم والإبزال صلوات الله عليه أجمعين اللهم جنب يوجد ذكر فتنقل بأن الله يأمر بالعدل والإحسان ويجعل القربى لأهل الفاتحة لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إنا شانئك هو الأبتر. فرجال سحسة أعمال الله فإن برشان عالم برشان يكتور فرجال جناب جناب علیہ السلام محب بهترین اور حلال اسماعیل فرمان پروردگار ہم سب کو محمد نصیب فرمان پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرمان پروردگار محمد مرید جان گئی ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرمان پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے منافقین کے نفاق سے اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما پروردگار جس سے جان علیہ قرار کیونکہ جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں تحریر فرما میں شمار فرما ربنا